محمد صلی اللہ رسولہ کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہمارے دوستوں کی فرمائش کے مطابق، جیسے انہوں نے کہا کہ مختلف موضوعات ہیں جن پہ ویڈیوز ترتیب دی جائیں، تو آج انشاءاللہ ہم جو ویڈیو ترتیب دے رہے ہیں، ایسیڈیٹی کی وجہ سے اگر انسان کمزور ہو جائے، تیزابیت کی وجہ سے اس میں کمزوری واقع ہو، خشکی کے بڑھنے کی وجہ سے، تو اس کو کیسے ریکور کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے بہتر پوزیشن پہ واپس لایا جا سکتا ہے، یا کیسے اس کی صحت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ہمارے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ایسیڈیٹی یہ ایک بڑا طویل طلب موضوع ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم بات کریں، یقین کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ساری پرابلمز کی بنیاد بنتی ہے۔ چونکہ ہمارا آج کا جو تسلسل ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے جو ویکنس واقع ہوتی ہے اس کو ہم کیسے ریکور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایسیڈیٹی پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کی پیدا ہونے کی اسباب، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہماری آرگن جو 3 اللہ نے بنائے ہیں، جس میں مسکولر سسٹم، ایپیتھیلیل سسٹم اور ہمارے نروس سسٹم ہے۔ اب ایسیڈیٹی کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، اروی، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، مچھلی، یہ سب کی سب جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ سب کی سب، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم، انسان کے دل کے نظام کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آپ اس کو جب بھی کھائیں گے، اس کے اثرات آپ کے دل کے اوپر پڑیں گے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اور دل کے اوپر یہ اپنی کیفیات کا اظہار کرے گا۔ جیسے کہ کسی انسان کو مالٹا کھانے کے بعد جسم کے اندر تپش کا احساس ہوتا ہے، یا اس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، یا اس کو گیس کا مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سینے میں جلن ہو جاتی ہے، یا اس کے جسم میں تھکن، یا اس کی طبیعت بے چین رہنا شروع ہو جاتی ہے مالٹا کھانے کے بعد، تو آپ اس بات سے سمجھ لیں کہ اس بندے میں پہلے سے ایسیڈیٹی موجود ہے، اور جس بندے کے اندر پہلے سے ایسیڈیٹی موجود ہے اس کے لیے کھٹی چیز زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا استعمال، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی ہر چیز بنائی اپنی اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا ہے کہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، اللہ پاک نے اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کو نوازا ہے اس چیز سے کہ وہ عقل اور شعور سے فیصلے کرے۔ کیونکہ ہمارے سامنے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس چیز کے اندر ہم ڈائریکٹ ٹھک جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی جانور ہے، جانور کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ سامنے کون ہے کون نہیں، وہ اس کا اندھا دھند جب بھاگتا ہے، چاہے گاڑی کی ٹکر لگے، چاہے کوئی چیز گر جائے، چاہے کوئی مر جائے، اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ جانور ہے۔ اور ہم انسان ہیں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات بنا دیا اور اپنے باس کا اپنا نائب بنا دیا۔ فرشتوں نے بڑا واویلا مچایا، شیطان نے کہا، جو ابلیس تھا جس نے بہت عبادت کی، اس نے کہا کہ اللہ پاک تو کیا بنانے جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا جب یہ نائب بنایا گیا تو نائب بنانے کا کوئی مقصد تھا کہ اس کا دنیا کی جو سیرا تھا اور جو ایک اللہ پاک کی محبت کا منبع تھا وہ انسان کے گر جا کے ٹھہرا۔ اب آپ سوچیں کہ آخر اس میں کوئی نہ کوئی تو مسائل موجود ہیں، کوئی نہ کوئی معاملات تو ہیں نا، کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں منتخب کیا۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ، ان قول و اقرار پہ جو ہم نے اللہ سے کی، اپنے اللہ سے وعدے کیے تھے، ہم اس کو توڑ دیتے ہیں تو توڑنے کے نتائج تو ہمیں بھگتنا ہوں گے۔ اب اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو وہاں سے ہمیں مختصر چیزیں ملتی ہیں کھانے کے حوالے سے، اور زیادہ تر چیزوں کا تعلق ایسیڈیٹی کے ساتھ نہیں ہے، تیزابیت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ہم اگر ایسیڈیٹی والی چیزوں کو استعمال کریں گے، تیزابیت والی چیزوں کو مسلسل استعمال کریں گے، تو ہمارا جو معدہ ہے یہ بڑا ایک شریف آرگن ہے، بیچارہ نازک سا ہے، اور اس نازک سے آرگن کو آپ اتنا کٹھن حالات میں جا کے استعمال کریں گے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو پھر اس کا نقصان تو آپ کو بھگتنا ہوگا، آپ کی وزن کی کمی کی صورت میں یا وزن بہت زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں۔ یاد رکھیں ایسیڈیٹی ایک ایسی چیز ہے جو خمیر پیدا کرنے کے بعد آپ کے وزن کو بڑھا بھی سکتی ہے، آپ کو ایک دیکھنے میں موٹا کر دے گی، لیکن حقیقت میں آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہوگی۔ اب جو ہمارے باقی دوست ہیں جو ایسیڈیٹی کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ جب ہم مسلسل ایسیڈیٹی والی، تیزابیت والی چیزیں کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد ہمارے معدے کے اندر تیزاب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جگر ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ وہیں پڑی پڑی متعفن ہو کے خون کے اندر زہر پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ایسی حالت ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے نقصان کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور آپ اپنا خیال کیجئے بہت سارا، اور ایسی تمام چیزوں کا استعمال ترک کر دیجئے جو تیزابیت رکھتی ہیں اور بادی وجود رکھتی ہیں۔
اب ہم آتے ہیں اس کنڈیشن کی طرف کہ ہم ایسیڈیٹی سے کیسے ریکور ہو سکتے ہیں اور کیسے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم ایسیڈیٹی کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ایسیڈیٹی کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیا جائے جو آپ کے جسم میں کہیں سے بھی تیزابیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک طرف سے آپ فلو بڑھائیں اور دوسری طرف سے فلو اور دینا شروع کر دیں تو فائدہ کیا ہوا فلو کو بڑھانے کا؟ فلو کو بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں رکی ہوئی ان کو خارج کر دیا جائے۔ تو اس سے صحت مند ہونا اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے اپنی سوزش کو ریموو کیا جائے، مسلسل گرم پانی کا استعمال کریں، اجوائن پودینے کا کہوے کا استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں، انجیر کا استعمال کریں، اخروٹ کا استعمال کریں۔ ہاں، اگر ایسیڈیٹی کی وجہ سے آپ کا لیور بلاک ہے اور آپ کی ہوا میں گندی سمیل موجود ہے تو پھر آپ کو ان سب چیزوں کا استعمال کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کی وجہ کہ جب تک آپ کا جگر ایکٹیو نہیں ہوگا، جو کہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، قانون ہے، اس کے مطابق جب وہ ایکٹیو ہوگا، جب وہ غلاظت نکلے گی، شریانیں صاف ہوں گی، تو پھر جا کے انسان اپنی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہوگی۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی ایک ایسیڈیٹی کے حوالے سے کہ جب ہم اس میں کمزور ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی سی دیر میں سب چیزوں کو ایکسپلین کرنا ممکن نہیں۔ مزید انفارمیشن کے حوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی اور بہتر گائیڈ لائن دی جائے گی کہ جو خواب کتنے عرصے سے بیمار کیوں نہ ہوں، آپ واپسی تیزی کے ساتھ روبرو صحت ہوگے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔